اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ہم بھی بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مولا علی کی کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے، کیونکہ ہم ہی علی والے، سبحان اللہ، ہم ہی سچے علی والے، تو لہٰذا ذرا اپنے توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں ساروں نے ثبوت دینا ہے کہ مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ سارے انشاءاللہ توجہ سے بیٹھیں گے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے انشاءاللہ عزوجل بیان کروں گا۔ آپ نیت کر لیں رضا الہی کے لیے انشاءاللہ عزوجل بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اگر ہم مولا علی کی زبان سے سنیں تو مزہ ہی دوانا ہو جائے گا نا۔ آتا ہے کہ ایک بار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مکہ کی سرزمین پر، تو ایک بھکاری آیا اور اس نے کافر کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگا کہ مجھے کچھ دے دو۔ تو کافر آپ کو پتا ہے کہ ان کا دستور ہے پرانا کہ وہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بھکاری کو کہا کہ جاؤ، وہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، وہ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مذاق کے طور پر بھیجا۔ تو وہ بھکاری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے آپ کچھ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جانا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھولا ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کو کہا کہ اپنی مٹھی کو بند کر دے۔ اس بھکاری نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے شخص، اب جا، جنہوں نے تجھے بھیجا ہے اب ان کے پاس جا، ان کے پاس جا کر اس مٹھی کو تمہیں کھولنا ہے۔ بظاہر مٹھی تو اس وقت خالی تھی، لیکن جب مولا علی نے 10 بار میرے نبی پر درود پڑھا اور جب کافروں کے سامنے اس مٹھی کو کھولا تو اس مٹھی میں ایک سونے کا سکہ موجود تھا۔ اور کئی کافر اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے۔ تو یہ تو درود پاک کی فضیلت ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور وہ جو ان نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ تو مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوا کہ آپ جب خیبر جاتے ہیں، حنین جاتے ہیں، بدر میں جاتے ہیں، جون سی مرضی غزوات میں جاتے ہیں، مولا سکہ بٹھا کر آتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جاتے ہیں تو اپنا پرچم لہرا جاتے ہیں، احد میں جاتے ہیں تو ہیرو بن کر واپس آتے ہیں، اور اسی طرح حنین میں جاتے ہیں تو اسی طرح آپ وہاں پر بھی فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں،
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت کے کیا کہنے، میں کس کس جنگ کا ذکر کروں. ارے مجھے 20 منٹ ملے ہیں، میں اگر ساری زندگی مولا علی کا ذکر کروں تب بھی مولا علی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. آتا ہے روایات میں کہ جنگ خندق کا موقع تھا، غزوات کا موقع تھا، یہ جنگ لگی ہوئی تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مقابلے میں جو کافر آیا اس کا نام مرحب تھا، اور یہ بہت بڑا کافر اور ظالم کافر تھا. مولا علی خود اپنی زبانی فرماتے ہیں کہ جب یہ مرحب لڑنے کے لیے آتا تھا تو یہ 1000 کے مقابلے میں ہوتا تھا. 1000 کے مقابلے میں یہ اکیلا لڑتا تھا. مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، اے بھتیجے جانتا ہے تو کس کے سامنے آ گیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا شیرانہ جواب دیا. آپ نے فرمایا میں تجھے تو نہیں جانتا لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. فرمایا انا اسد اللہ و رسولی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. وہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، یہ اصول تھا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بھی کافر لڑنے کے لیے آتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وار نہیں کرتے، اس کو ایک دفعہ موقع دیا کرتے تھے کہ چل اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اس حیدر کرار کو گرا کے دکھا دے. تو کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحب کو بھی موقع دیا کہ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھے گرا کر دکھا دے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا. اب باری آئی تھی حیدر کرار کی، اب باری آئی تھی شیر خدا کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا ایک ہی وار کیا، صرف ایک وار کیا، اس کے سر پر وار کیا، سر بھی بیچ میں سے کاٹ دیا، گردن بھی کاٹ دی اور سینے تک تلوار گزار دی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری میں پھر ایسا ایک ہی وار کیا کہ جو حیدر کرار والا تھا، کیونکہ کرار کا مطلب ہی ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. جنگ لگی ہوئی ہے، ولید بن عتبہ بھی سامنے آ گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہی وار میں پچھاڑ کر جہنم واصل کر دیا. فنا فی الرسول نے فنا فی النار کر دیا. 70 جو ان کے کافر تھے، جو اہم بندے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بجلی جیسی تلوار کے ساتھ ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام حضور کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ علی آپ کے ساتھ کتنے با وفا ہیں، آپ کی کتنی وفا کرتے ہیں کہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر یا رسول اللہ یہ آپ کی جان کی فکر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی میں علی کا مددگار ہوں اور علی میرے مددگار ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا انا منکما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر تو میں آپ دونوں کا مددگار ہوں، پھر تو میں آپ دونوں کا مددگار ہوں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کے مددگار بھی بن رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کئی صحابہ کو بھیجا لیکن فتح نہیں حاصل ہوئی خیبر کے مقام پر. کہتے ہیں 5 قلعے تھے، 4 قلعوں پر صحابہ کرام غالب آ گئے تھے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا جس کا نام عموس تھا، اس پر غالب نہیں آ رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جھنڈا دیا گیا،
لیکن فتح نہیں حاصل ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جھنڈا دیا گیا, فتح نہیں حاصل ہوئی. اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ اب میں کل جس کو جھنڈا دوں گا فتح اسی کے ہاتھ میں ہوگی, فتح اسی کے ہاتھ میں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے پاس گئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے کان میں ہی بتا دیجئے کہ کون اس خیبر کی جنگ کو جیتے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں تم کو ان کا تعارف بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایک اور تعارف بھی بتا دیں تاکہ ہم تھوڑا قریب پہنچ جائیں کہ کون سے صحابی مراد لے رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, چلو میں کچھ اور بھی تھوڑا سا تعارف بتا دیتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, خدا بھی محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت ساری رات وہ جاگتے رہے کہ شاید حضور میرا صبح نام لیں گے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو ساری رات سویا ہی نہیں, بے چین رہا کہ حضور یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے. اب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جو شخص جو حضور نے مراد لی تھی وہ محفل میں موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا, این علی ابن ابی طالب. بولے تھے صحیح صاحب, اب بولے پتہ چلا کوئی بیٹھا ہے. تو حضور نے فرمایا, علی بن طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں, ان کی آنکھ میں درد ہے, اس وجہ سے وہ نہیں آئے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, اللہ نے اسی کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے تب تک جنگ لڑتا رہوں گا جب تک یہ ہماری مثل کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں. اور آتا ہے کہ جب خیبر کے میدان میں پہنچے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے گئے. اب وہ خیبر کا وہ دروازہ درمیان میں آ گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کو جھنجھوڑا. ایک مرتبہ جھنجھوڑا, دوسری مرتبہ جھنجھوڑا, تیسری بار پکڑ کر اس کو اکھاڑ کر 40 گز دور پھینک دیا. 40 گز دور پھینک دیا. اور آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے 7 صحابہ نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کو اٹھا نہ سکا. ایک روایت میں ہے کہ 40 صحابہ کرام نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ ہل بھی نہ سکا. اور ایک روایت میں ہے 70 صحابہ نے کوشش کی لیکن وہ خیبر کا دروازہ ہل نہ سکا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی تھی کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر دور پھینک دیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے جب آپ کوفہ میں تھے تو آپ نے کوفہ والوں کی دعوت کی, سب لوگ آئے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسا نوجوان بھی ملنے کے لیے آیا کہ جس نے کبھی علی المرتضی کو دیکھا نہ تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے علی کو دیکھنا بھی
عبادت ہے, میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو وہ نوجوان اسی حدیث کو لیتے ہوئے ہی آیا ہوگا کہ میں بھی مولا علی کا دیدار کر لوں, کیونکہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ وہ کہاں ہے علی جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخروٹ کو توڑ رہے ہیں, لیکن وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا. کبھی اس داڑھ میں لیتے ہیں نہیں ٹوٹتا, کبھی اس داڑھ میں لیتے ہیں نہیں ٹوٹتا. اب وہ شخص, وہ نوجوان پریشان ہو گیا اور کہنے لگا, دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو ان کے بارے میں بڑا بڑا سنا تھا کہ انہوں نے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا, ان سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. تو ارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا ماجرا سمجھ گئے, کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے بتا. تو وہ کہنے لگا ڈر کے مارے, نہیں نہیں میں کچھ نہیں سوچ رہا. کہا نہیں کہتا, کچھ بتا تو صحیح. تو کچھ نہ بتائے. مولا علی نے فرمایا پھر میں بتاؤں کیا سوچ رہا تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ اس بابے سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا, خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اخروٹ کھا رہے تھے, داڑھی میں لگا ہوا تھا. آپ فوراً ہی جیسے اس نے کہا عرض کی حضور میں یہی سوچ رہا تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً جلال میں آ گئے. آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو جھاڑا, کپڑوں کو سیٹ کیا اور آپ اس کے سامنے دستار سیٹ کی اور آپ نے فرمایا اے بیٹے اگر تو اب بھی کوئی خیبر لا دے اب بھی اکھاڑ کے رکھ دوں گا, اب بھی کوئی خیبر لا کے دے میں اب بھی اکھاڑ کے رکھ دوں گا. کہا بیٹے پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں تجھے کہ میں نے وہ دروازہ کیسے اکھاڑ دیا. کہا یہ اخروٹ جو ہے میں یہ جسمانی طاقت سے توڑ رہا تھا, اور کہا جو میں نے خیبر توڑ کے رکھ دیا وہ میں ایمان کی طاقت سے توڑ رہا. تو یہ تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان تھی, آپ کی یہ شجاعت تھی. میں کس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. ارے یہ خیبر کا ایک واقعہ بیان کیا, خندق کا ایک واقعہ بیان کیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بھائیوں یہ شان ہے, یہ یاد رکھیے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیادی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو میرے ہر ٹکڑے سے یا علی کی صدائیں آئیں. ارے سچے علی والے ہم ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کہہ گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.